اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لترعب المقدم الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا صلوات پر محمد وعلی محمد احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کے سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں پروردگار عالم آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس دربار دوربار کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور جشن حسین ابن علی پر اس کی رونق بننے والوں کے گھروں کو ہمیشہ بارونق رکھے یہ اس کا جشن ہے کہ جو خالق اور مخلوق کا مشترکہ موسم ہے اس لیے خالق اور مخلوق کا مشترکہ موسم ہے اسی لیے جس طرح سے خلاق عالم نے ایمان کے لیے علی کی محبت کو شرط قرار دیا اسی طرح سے انسان کے لیے حسین کی محبت کو ضروری قرار دیا اور یہ طے شدہ امر ہے کہ جہاں علی کی محبت نہیں وہاں ایمان نہیں ہو سکتا اور جہاں حسین سے پیار نہیں وہاں انسان نہیں ہو سکتا انسانیت کی شرط اول کا نام ہے محبت حسین ابن علی اسی لیے نہ مذہب کی قید ہے نہ رنگ کی قید ہے نہ نسل کی قید ہے بلکہ آج بھی اگر زمانے میں آنکھوں سے دیکھنے کا شعور ہو تو جائیے کائنات میں دیکھیے مباہلے والوں کو عیسائیوں نے مستجیب الدعوات تسلیم کیا کہ یہ اگر دعا مانگ دیں پہاڑ ہٹ جائیں گے انہوں نے تسلیم کیا حالانکہ کمال یہ ہے سامعین گرامی عیسائیوں کے فکرے یہ تھے کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں جو سچے ہیں حالانکہ سچ زبان بولتی ہے چہرہ نہیں بولتا
انہوں نے آل محمد کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، خالی چہروں کو دیکھا اور کہا سچے ہیں۔ تو مجھے ذرا ان عیسائیوں کو داد دینے دیجئے کہ جنہوں نے صامت کو دیکھ کر ناطق کو پہچان لیا۔ انہوں نے دیکھا صامت کو اور پہچان لیا ناطق کو، اور یہی چیز انہیں ہلاک ہونے سے بچا گئی۔ خالی مباہلہ نہیں، آپ اپنے شہر میں ان 5 میں سے کسی کا دن مقرر کیجئے، بلائیے عیسائی کو تقریر کرے گا، ہندو کو دعوت دیجئے تقریر کرے گا۔ کتنے کائنات کے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان 5 کے لیے کسی مذہب کو بلاؤ تو وہ شرمندگی کے بغیر تعریف بھی کرے گا اور تقریر بھی کرے گا۔ کیا دنیا کو اب بھی پیمانہ سمجھ میں نہ آیا کہ کسی اپنے پیر کی شان میں کسی ہندو سے کوئی شعر کہلوا کے دکھا دو؟ کیا خیال ہے قبلہ؟ کبھی آپ نے سنا؟ یعنی ہندوؤں کی نعتیں مشہور ہیں، ہندوؤں کے سلام مشہور ہیں، سکھوں کی نعتیں موجود ہیں، سکھوں کے سلام موجود ہیں، غیر مذاہب نے، ہر مذہب نے۔ یہ صداقت میدان مباہلہ والوں کی۔ تو میں نے ایک ہندو سے پوچھا کہ تم نے حسین کی شان میں اتنے اچھے شعر کہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور اس نے کہا اگر اسلام میں وہ لوگ ہوتے تو اللہ کا کلمہ پڑھانے کے لیے حسین کا نام ہی ہمارے لیے کافی تھا۔ خدا فرما رہا ہے سورج کی قسم کہ جب اس کی روشنی چھا جائے، والقمر اذا تلاہا، اور چاند جو سورج کا تالی ہے، تالی کا مطلب پیچھے پیچھے آنے والا، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ شعبان کے جشنوں کی ہائیڈنگز قرآن کے اندر لکھ رہا ہے۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، یہ 3 شعبان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، یعنی یہ 4 شعبان کو قمر بنی ہاشم کے طلوع ہونے کا تذکرہ ہو۔ والنہار اذا جلاہا، اور اس دن کی قسم کہ جب کائنات روشن ہو جائے گی، 15 شعبان کو امام زمان کے ظہور کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ گویا 3 آیتوں میں پورا شعبان سمٹ کر آ گیا۔ جس طرح سے محرم میں ہنسنے کا دن کوئی نہیں، اسی طرح سے شعبان میں غم کی تاریخ کوئی نہیں۔ اس نسبت کا کوئی تو تعلق ہوگا کہ محرم میں کسی کی ولادت نہیں، شعبان میں کسی کی شہادت نہیں، اور اس کے ہر دن کو پروردگار عالم نے ایسا مزین فرمایا کہ کسی نہ کسی ہستی کی آمد یکم سے لے کے نیمہ شعبان تک، اور سب کا تعلق کربلا سے۔ یکم کو خانہ بطول میں زینت علی، دعا کے لیے درخواست گزار، زینت علی، قرآن کہتا ہے بیٹے زینت ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور امیر نے اس بیٹی کا نام رکھا زینب، باپ کی زینت، جو حسن اور حسین جیسے بھائیوں کے ہوتے ہوئے علی جیسے باپ کی زینت بن جائے۔
اور نہیں فرمایا؟ نوجوان مجلس سے دور کیوں تشریف فرمائے؟ آپ یہاں تشریف لائیں، آ جائیے سارے نوجوان یہاں پہ آ جائیں۔ ان کے بزرگوں پہ واجب ہے کہ انہیں اٹھائیں اور مجلس اعضاء میں بٹھائیں۔ دوری اچھی نہیں، پھول بکھرے ہوئے ہوں تو اچھے نہیں لگتے، کٹھے ہو جائیں تو گلدستہ بن جاتا ہے۔ سامعین گرامی، زینت علی، تکمیل بطول، اس بی بی کے بغیر فاطمہ ادھوری ہے۔ ثانی زہرا، ثانی زینب کوئی نہیں۔ اس بی بی کا عہدہ کیا ہے وہ امام آ کے بتائیں گے۔ کسی بشر کی طاقت نہیں کہ وہ منصب شہزادی عقیلہ کا تعین کر سکے، کیونکہ نہایت صاحبان معرفت کا مجمع ہے۔ تو میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک ایسا فکرہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے آجر کا مطالبہ مجہ گنہگار بھی حجت خدا کے علاوہ کسی سے نہیں کرتا۔ امام کا کام ہے راستہ دکھانا۔ اللہ نے امام کیوں بھیجے؟ تاکہ راستہ دکھائے، اور امام کا ترجمہ بھی راستہ دکھانے والا ہے۔ دو امام جس بی بی کی مرضی کے بغیر راستے کا موڑ نہ مڑتے ہو اسے زینب عالیہ کہتے ہیں۔ آپ ایک اور فرمائیے بھائی، سید سجاد پوچھتے ہیں ادھر سے جائیں کہ ادھر سے؟ زمانے کا امام پیدل جس کا مہاری بن کے جائے، حجت خدا جس کے اونٹ کی رسی کو پکڑ کے چلے، زندان میں ہو تو دو امام دربان بن کے دروازے پہ بیٹھے ہوں۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ چلے میں اس روش سے ہٹ جاتا ہوں، میں اس طرف جا رہا تھا، چھوڑ دیتا ہوں یہ راستہ۔ زینب، دین باطل کے لیے ایک پہلی زینب، پنجتن پاک کی آغوش میں کھیلی زینب، کربلا جیتی 72 شہداء نے، لیکن کوفہ و شام الٹ آئی اکیلی زینب۔ حسین ابن علی مدینے میں تھے، یزید شام میں تھا۔ حسین ابن علی مدینے میں تھے، یزید شام میں تھا۔ حجت خدا سے کہتے تھا بیعت کرو۔ اب آپ کو نہیں معلوم کہ کس طرح سے شام سے رشوت دے کر 14 کو زہر لگائی اور اس کے ذریعے اسے استعمال کیا۔ جانتے ہوئے میری مجبوری ہے کہ میں تاریخی حقیقت ہوتا ہوں۔ زیادہ میں اشخاص کا حدود اللہ لاؤڈ سپیکر میں نہیں بتا سکتا، جانتے ہوئے امیر المومنین کا قتل کیسے ہوا؟ اب آپ حقیقت سے بے خبر، حالانکہ چاروں قتل شاہد تھے۔ حسین ابن علی کا قتل جنگل میں ہوا۔ جائیے جو روڈ پہ ریل ہی لگا کے کھڑا ہوا، اس سے بھی پیچھے حسین کا قاتل کون تھا؟ اسے کہتے ہیں بی بی زینب کی تبلیغ۔ اسے کہتے ہیں زینب عالیہ کی تبلیغ۔ شہروں کے قاتل چھپ گئے، جنگل کا قاتل مشہور ہو گئے۔
روشن توحید، راز الہی، زندگانی رسالت۔ ہر بیٹا اپنے باپ کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے۔ حسین کی وجہ سے اس کا باپ مشہور ہوتا ہے۔ اور اگر میرے پاس دلیل کے طور پہ قول رسول نہ ہوتا تو جیسے آپ چپ کر گئے میں فکرہ دہراتا بھی اور ایکسکیوز کر کے آگے نکل جاتا۔ ہر بیٹا مشہور ہوتا ہے اپنے باپ کی وجہ سے۔ حسین اپنے باپ کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن حسین کا باپ بھی حسین کی وجہ سے مشہور ہے۔ اگر خالی بیٹا باپ کی وجہ سے مشہور ہوتا تو حدیث میں خالی حسین و منی ہوتا، انا من الحسین۔ حسین مجھ سے ہے، پھر کہنا پڑا میں حسین سے۔ یہ جو منیت کا رشتہ رسول کے ساتھ ہے، یہ چار ہستیاں، یا علی انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اور فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے میں حسن سے ہوں۔ حسین منی وانا من الحسین۔ حدیث منیت کی چار، لیکن تین کا مزاج اور ہے، چوتھی کا مزاج اور ہے۔ جس حدیث میں علی کے لیے منی کا لفظ آیا، اس میں علی کا نام ایک دفعہ آیا، یا علی انت منی وانا منک۔ جس میں حسن کا نام آیا وہاں ایک دفعہ استعمال ہوا، حسن و منی وانا منہ۔ جس میں بی بی کا نام آیا، سیدہ کا نام ایک مرتبہ آیا، لیکن جب حسین کی باری آئی، حسین و منی وانا من الحسین، یہ دو دفعہ حسین کیوں آیا، باقیوں کا نام ایک دفعہ کیوں آیا؟ تو نبی بتلانا یہ چاہتے تھے میں باقیوں کے کام سے باقی ہوں، حسین کے نام سے باقی ہوں۔ آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ کہیے۔ کیا کہنے حسین تھے؟ شعبان کی 3 تاریخ تھی، اور ہر چاند کی 3 تاریخ نحس ہوتی سوائے شعبان کی۔ دیکھیے ہم اس عدد کے دشمن نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے ولی بھی 3 بنائے، اطاعتیں بھی 3 ہیں، لیکن بعض اوقات یہ غلط جگہ پہ فٹ ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے گھوڑوں کی ریس دیکھی ہو انہیں بھی یاد ہوگا، 1 2 3، اس عدد کے آتے ہی بھاگنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا تعلق بھاگنے سے بھی ہے، اب وہ چاہے سادہ بھاگنے سے ہو یا برقع پہن کے بھاگنے سے ہو۔ آپ پریشان ہیں جشن والے دن، پریشان ہونا گناہ ہے، آج کے دن ہنسنا عبادت ہے۔ حسین کی آمد پہ کوئی خوش ہو کے ہنس رہا ہو، عجب نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہہ دے یہ حسین کے آنے پہ خوش ہو، اس کے گناہوں کے صفحے پھاڑ دو۔ اور اگر کوئی آج کے دن پریشان ہو تو ممکن ہے اللہ فرشتوں سے کہے ناصر عباس کے گناہ بھی اسی کے کھاتے میں لکھ دو۔ کہہ دے کوئی حال نہیں۔ اور اسی طرح سے ہر مہینے کی 13 تاریخ بھی نحس ہے، سوائے 13 رجب کی۔ 3 شعبان کو حسین نے نیک کر دیا، 13 رجب کو علی نے نیک کر دیا۔ تو یہ تو کھلی دعوت ہے کہ اب بھی اگر کوئی منحوس ہو علی اور حسین کے دروازے پہ آ جائے، اللہ اسے نیک بنا دے گا۔ اور اگر کوئی علی اور حسین سے دور ہوا،
نہ 3 میں ہوگا نہ 13 میں ہوگا. مولا تمہیں زندگی دے سلامت. اگر کوئی علی اور حسین سے دور ہو سمجھو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں. 3 شعبان تھی جس دن میرا حسین ہے، اور محرم کی 10 تھی جس دن حسین دنیا سے گیا. یہ دونوں تاریخیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں. میں فقط ایک فکرہ کہنے کے لیے ان کا سہارا لے رہا ہوں. جس دن حسین دنیا میں آیا اس دن شعبان کی 3 تاریخ تھی، اور جس دن میرا مولا اس دنیا سے گیا اس دن محرم کی 10 تاریخ تھی. کیا کہنے حسین تیرے. جس دن حسین دنیا میں آیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی. ملزم کو نہیں، مجرم کو. اور جس دن حسین اس دنیا سے گیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی. جسے بات سمجھ میں آئے کو تھوڑا تھوڑا بولا کرو. گرمی ذاکر کو اور مجمع کو برابر کی لگتی ہے. اب اصل میں ٹرینڈ یہ چل پڑا ہے کہ جب تک یوں نہ کرو بندے ہلتے نہیں ہوتے. ویسے کوشش کیا کریں لفظوں کے زور سے کچھ بولنے کی تاکہ اس ممبر کا تقدس بھی بحال رہے اور بات بھی پہنچتی رہے. 3 شعبان کو حسین آیا، 10 محرم کو حسین گیا. جس دن میرا مولا آیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی دی، اور جس دن حسین دنیا سے گیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی. زندگی کے پہلے دن فطروس کو پر عطا کیے، زندگی کے آخری دن ہور کو علیہ السلام بنایا. ایک فرش کا مجرم تھا، ایک عرش کا مجرم تھا. 7 والا تھانہ 7 والے تھانے کے کیس کو نہیں چھیڑتا. تحصیل کی حد ہے، ضلع کی حد ہے، ڈویژن کی حد ہے، صوبے کی حد ہے، ملک کی سرحد ہے. دلی کا مقدمہ اٹک میں نہیں آئے گا، کیونکہ اٹک کا جج دلی کے مقدمے کو کیسے سماعت کرے، اور اٹک کا مقدمہ دلی میں نہیں جائے گا. ان کا ملک اور ہے، یہ ملک اور ہے. پہلا مقدمہ حسین نے عرش کا سماعت کیا. کیا حسین کی حدوں کا پتہ چلا؟ میں نے تو نبیوں کی بھی حدیں دیکھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم آپ زمین کے خلیفہ ہو. کیوں آپ پریشان کیوں میرے میں؟ نہیں ایسے نہیں. آپ اگر پریشان بیٹھیں گے میں جلدی ختم کر دوں گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے آدم ہم آپ کو زمین کا خلیفہ بنا رہے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم آپ خالی انسانوں کے امام ہو. یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں. تو جن کی حدیں ہو وہ نبی ہے، اور جو بے حد ہو وہ حسین ہے. عرش سے آیا، اور ظاہر ہے کہ میرے بزرگ یہاں تشریف فرمائیں اور قانون کے علم سے بھی واقف ہستیاں تشریف فرمائیں. بڑے سکون سے یہ فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ تاکہ جو سمجھ رہے ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے. جو مقدمہ بڑی عدالت سماعت کر لے اسے چھوٹی عدالت سماعت نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ مقدمہ سن لے تو اب کیا ہائی کورٹ سنے گی؟ کیا خیال ہے آپ؟ میں پڑھے لکھے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. فطرس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں زیر سماعت تھا، بلکہ وہاں سے فیصلہ ہو چکا تھا. ایف آئی آر کٹی، نام فطرس، بلدیت نور، جنس فرشتہ، شکونت عرش، جرم تکبر.
رپورٹ دی گئی کہ وقوع کے مطابق آسمانوں پہ اڑ رہا تھا اور جبرائیل جیسے سردار کے ہوتے ہوئے نعرے لگا رہا تھا من مثلی. اللہ نے اسے سردار نہیں بنایا، سردار جبرائیل ہے. اور یہ کون جو کہے کہ میرے جیسا کون ہے؟ نہ تو میکائیل ہے، نہ تو اسرائیل ہے، نہ تو اسرافیل ہے، پھر کہتے ہیں میرے جیسا کون ہے؟ اللہ نے بجلی پھینکی، پر جلائے، بحر ظلمات میں پھینک دیا گیا. آدم آ گئے، توبہ قبول کرانے کا ہنر جانتے تھے، لیکن فطرت نے آدم کو وسیلہ نہیں بنایا. اگر کوئی آدمی محسوس کر جائے تو یہ اس کی اپنی ذاتی مرضی ہے، لیکن وہ آیا نہیں آدم کے پاس. نوح کشتی لے کے پھرتے رہے، یہ آ کر نہیں چڑھا. ابراہیم آگ کو گلزار بنانے کا ہنر جانتے تھے، یہ اپنے جلے ہوئے پار ٹھیک کروانے نہیں آیا. موسیٰ پہاڑ پہ جا کے اللہ سے گفتگو کرتے تھے، یہ اپنی اپلیکیشن فارورڈ کروانے نہیں آیا. عیسیٰ ٹھوکر سے میتیں جلاتے رہے، یہ مردہ مقدر زندہ کروانے نہیں آیا. حد ہو گئی. 17 ربیع الاول کو کائنات کی تقدیر جاگ گئی، خزاؤں کے چہروں میں مسکراہٹ آ گئی، آغوش آمنہ میں چاند آ گیا، ابو طالب کی حویلی جگمگا اٹھی، کائنات خیرات لینے آئی، فطرس دربار مصطفیٰ میں نہیں آیا. کسی کو ناراض ہونا ہو تو فطرس سے ہو، ناصر عباس سے نہ ہو، کیونکہ وہ نہیں آیا. میں کہتا ہوں فطرس آ جاؤ، حسین کا بھی نانا ہے. فطرس کہنے لگا قربان اس پر، لیکن میں اپنا کیس لے کر نہیں آؤں، میرا کیس خراب ہو جائے گا. حضور کے پاس آنے سے تیرا کیس خراب ہو جائے گا. کہا دیکھو جتنی محبت تمہیں اس سے زیادہ محبت مجھے حضور سے، لیکن کیس جو ہے وہ میرا بچے گا اگر میں یہاں نہیں جاؤں، کیونکہ رسول کی عادت ہے دینے سے پہلے کاغذات کی چیکنگ کرتے ہیں. میں چلا گیا اور وہ کہہ دیں نہیں بھائی لوح محفوظ پہ تو مجرم لکھے ہوئے ہو. اب میں اس بندے کا کیا کروں جسے راہب یاد نہیں آ رہا؟ سچے نبی نے کہا تھا تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. یہ اتنا سچا نبی ہے کہ اسی کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا. جس نے اپنی زبان سے کہا تھا اللہ ایک، اسی نے راہب سے کہا تقدیر میں نہیں ہے. تو شک نہ کرنا تقدیر میں واقع ہی نہیں تھی. رسول نے کھلے لفظوں میں یہ فکرہ کہہ کر کہ تقدیر میں نہیں ہے، کائنات کو یہ پیغام دیا کہ بیٹے تقدیر سے نہیں ملتے، شبیر سے ملا کرتے. اور یاد رکھنا کہ تقدیر سے ملا ہوا بگڑ سکتا ہے. وہ میں اور آپ کیا نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، تقدیر سے ملا ہوا لعنتی ہو سکتا ہے، شبیر سے ملا ہوا بس ماتمی ہو سکتا ہے. اولاد ماتم کرے تو سمجھو شبیر کا عطیہ. حسین کی عطا ہے ماتم کرنے والا بیٹا. دنیا کے سائنسدان مان گئے کہ زندگی کی علامتیں 3 ہیں: آواز، حرکت، حرارت. آواز ہے تو زندگی ہے، حرکت ہے تو زندگی ہے، حرارت ہے تو زندگی. آواز، حرکت، حرارت. منہ سے بھی کچھ نہ بولو، چپ بھی رہو، خالی ایسے کرو. آواز بھی ہے، حرکت بھی ہے، حرارت بھی. تو جو قوم ماتم کرے وہ کبھی مردہ نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو بے وقوفوں کا خیال ہے کہ ماتم نہ کرو کہیں ہلاک نہ ہو جاؤ. ہم ہلاکت کے لیے ماتم نہیں کرتے، زندگی کے لیے ماتم کرتے.
جبرائیل چلا 3 شعبان کو، خوشی کا عالم تھا، روٹ ہی بدل دیا، جیل سے گزر پڑا، قیدیوں نے دیکھا، جبرائیل کی بدلی ہوئی رفتار نظر آئی، بدلی ہوئی رفتار میں اپنی بدلی ہوئی تقدیر نظر آئی۔ کہا جبرائیل میں عذاب میں صحیح لیکن کبھی تو ہم دوست تھے، کہیں وہ آ تو نہیں گیا؟ جو خالی تقدیروں میں بھی لکھ دیتا ہے، آ گیا، انگلیاں دانتوں سے نکالیے، یوسف نہیں حسین ہے۔ یوسف کا ذکر ہو تو انگلیاں کاٹنی چاہیے، حسین کا ذکر ہو تو گردنیں بھی کٹ جاتی، تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بالخصوص اپنے بزرگوں کا۔ دعا لینے کے لیے کچھ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل نے پروں پہ اٹھایا، مجرم کو پھینک دیا، نہیں وہ بات رہ نہ جائے، کہیں کوئی غلط اندازہ نہ لگا لے، میں اس کو مکمل کر دوں۔ چھوٹی عدالت سماعت نہیں کر سکتی، جو مقدمہ بڑی عدالت میں زیر سماعت رہ چکا، تو جو مقدمہ اللہ سماعت فرما چکا تھا وہ حسین کے پاس کیسے آیا؟ غور فرمانا، حسین ابن علی کو کیا اختیارات تھے کہ اس مقدمے کو سنے کہ جس پر اللہ فیصلہ دے چکا ہو، سننا اور پلے سے باندھ لینا۔ سب سے بڑی عدالت اللہ کی ہے، لیکن رحم کی اپیل حسین سماعت کرتا۔ جس کی بارگاہ میں قبلہ مرسی کی اپیل آتی، اس بادشاہ کا نام حسین، اس شہنشاہ کا نام حسین۔ سامعین گرامی، ایک آواز آئی، اسے شبیر کے جھولے سے مس کرو۔ اب یہاں میں نوجوان نسل کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، شبیر سے نہیں، شبیر کے جھولے سے۔ یا رسول اللہ، شبیر سے مس کرائیے، جھولے سے کیوں؟ اب کیونکہ یہ بات میں چاہتا ہوں کہ ہر ذہن میں محفوظ ہو جائے، تو اس پہ آپ کی زیادہ توجہ چاہتا ہوں، لیکن یہ پہلے اپنے ذہن میں رکھیے گا، علم حسین کا ہے، زلجناح حسین کا ہے، جھولا حسین کا ہے، مجلس حسین کی ہے، ماتم حسین کا ہے۔ شبیر کے جھولے سے مس کرو۔ یا رسول اللہ، جھولے سے کیوں؟ شبیر سے مس کرائیے۔ فرمایا اگر میں نے آج اسے حسین سے مس کر کے شفا دلوا دی تو قیامت تک کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک حسین تھے مس ہونے والے کے گناہ معاف ہوتے تھے، اب تو بدن حسین نہیں ہے تو گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ پیغمبر نے اصول بنا دیا کہ جو چیز حسین کی ہو جائے، علم حسین کا ہے، جھولا حسین کا ہے، جو چیز حسین کی ہو جائے، مس ہو جانا تمہارا کام ہے، معاف کر دینا اللہ کا کام۔ ایک نہایت ایک نہایت منظم طور پر، نہایت منظم طور پر، باقاعدہ طور پر وہابیت کا وائرس پھیلایا جا رہا ہے کہ جی علم کے کپڑے کو چوم کے کہتے ہیں مولا ہمیں شفا دے دے۔ بھلا کپڑے سے بھی کبھی شفا ملی؟
ایک تو جناب یہ اندھی عقیدت ہے، دوسرا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ثابت نہیں ہے۔ کپڑے سے شفا کیسے ملتی ہے؟ اسے کہتے ہیں اندھی جہالت۔ آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بے دریک جاہلانہ فتوے داغ دیے۔ اگر کپڑے سے شفا نہیں ملتی تو قرآن سے اس آیت کو نکال دو جہاں لکھا ہے کہ یوسف کی قمیص سے یعقوب کی آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ آپ متفق نہیں؟ کیا اللہ قرآن میں نہیں کہہ رہا؟ تو پھر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ثابت کیجئے کہ جناب یوسف کی قمیص کو کون کون سی دوائیاں لگی ہوئی تھی۔ یہ شیطان جیسی بولی ہے، کپڑے کا بنا ہوا عالم ہے، لکڑی کا تازیہ ہے۔ یہی بولی آپ کو مدینے میں بھی سنائی دے گی۔ اب میں اپنے رفقائے حج سے گواہی چاہتا ہوں، جیسے ہی رسول کی جالیوں کے قریب جانے لگوں، ہذا حجر، یہ پتھر ہے، یہ لوہا ہے۔ آپ نے مماثلت دیکھی، علم کے لیے کہا کپڑا ہے، حضور کے روضے کے لیے کہا لکڑی ہے، پتھر ہے، لوہا ہے۔ تو اگر اجازت ہے تو قرآن میں سے بھی یہ آواز سنا دوں۔ اللہ کہہ رہا تھا سجدہ کر، شیطان کہتا تھا مٹی ہے۔ خلقتنی من نار، آپ بڑے پریشان ہیں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی پر بنا ہے۔ تو نسبتوں والی چیز کو میٹیریل کا بہانہ بنا کر ٹھکرا دینا، اسی کو شیطنت کہتے ہیں۔ کیا لگا مٹی ہے، نہیں جھکوں گا۔ عادی سجدوں کا عادی، نامراد کو سجدہ کرنے کی کوئی اتنی پکی عادت پڑی ہوئی تھی، آج تک اس نے نماز نہیں چھوڑی۔ بھول کے بھی نہ کہیے گا کہ شیطان نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، اب بھی پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ۔ یہ جو حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہو، کبھی مصلی کھلا چھوڑ کے دیکھا ہے؟ فوراً کوئی بزرگ ڈانٹ کے کہے گا لپیٹو، شیطان نماز پڑھ لے۔ روزہ بھی رکھتا ہے۔ آپ اپنے صوبے کی تاریخ کو مد نظر رکھ کے اس فکرے کو توجہ فرمائیے گا۔ عید والے دن کون روزہ رکھتا ہے؟ روزے دار بھی ہے، نمازی بھی۔ ایک آدم کا انکار کیا، نماز پڑھ کے پھر لانتی، روزہ رکھنے کے باوجود پھر لانتی۔ اتنا تو سجدہ گزار ہے، سجدہ کر دے۔ پرابلم یہ آ گئی کہ سامنے مٹی آ گئی، تو اب ہر نمازی کو مسلمان نہ سمجھنا۔ نماز پڑھنے لگے تو سامنے تھوڑی سی مٹی رکھ کے دیکھو، مٹی کو دیکھ کر جھک جائے تو انسان ہے، اور مٹی کو دیکھ کے سجدہ کرنے سے انکار کر دے تو شیطان ہے۔ شیطان کا وتیرہ یہ مٹی دیکھ لے تو کم وقت بگڑ جاتا ہے۔ اچھا بھلا آمادہ بھی ہو تو کہتے سجدہ نہیں کروں گا، مٹی ہے۔ اور کیا کہنے اس کے جس نے مٹی کو عزت دے دی۔ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، اور جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد۔ ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد۔
از خود غلط ہے. حضرت جوہر کا یہ کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. حسین ابن علی کو سمجھو عناصر اربعہ پر آج اس کی حکومت. آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 چیزوں سے کائنات بنی. آگ پہ حسین کا ماتم ہے، پانی کی حسین کی شبیلیں ہیں، مٹی پہ حسین کی مجلسیں ہیں، ہوا میں حسین کے نوحے ہیں. کہاں ہے یزید؟ ہاں یزیدیت ہے. آج بھی موجود ہے. جی مجلس کرنے سے کیا فائدہ؟ جلوس نکالنے سے امام حسین کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم نے بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھا صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہے ہیں. میں نے کہا حاجی سے پوچھا مولانا یہاں دوڑ لگانے کا کیا فائدہ؟ آپ کے دوڑنے سے بی بی ہاجرہ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ آئیے یہاں نفل پڑھیں. کہا کچھ چلا جاؤں گا کیونکہ وہاں جلوس نکلا ہوا ہے. سارے مولوی مل کے میٹنگ کریں اللہ میاں سے کہیں معبود یہ خالی دوڑنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ لوگ بے وقوف نہیں سمجھتے ہوں گے. غیر مسلم دیکھے کہ 2 چادریں پہن کے مسلمان دوڑے جا رہا ہے اور یہ اس کا مذہب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی داڑھی اس لیے چھوڑ دو لوگ ہنستے ہیں، ماتم اس لیے چھوڑ دو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، برقع نہ پہنو لوگ جنگلی سمجھتے ہیں. میں پچھلے ہفتے جرمنی تھا تو وہاں یہ فتویٰ بڑا عام ہوا تھا کسی مولوی کا کہ اگر لوگ تمہیں جنگلی سمجھے تو برقع شرقہ چھوڑ دو. میں نے کہا غیرت کرو، اپنی پسند کے جنگل میں لے چلو. اگر جانوروں نے برقع پہنا ہوا ہے تو برقع پہننے والے جنگلی ہیں. جانوروں کو کیا پتا کہ برقع کسے کہتے ہیں؟ اور ویسے بھی اسے چھپایا جاتا ہے جو چیز قیمتی ہو. کیوں جاشن کو کول خانی کی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ میری تو کوشش ہے کہ آپ کے چہروں میں مسکراہٹ آئے تھوڑی سی، کیونکہ اللہ نے خوشی کو خلق ہی حسین کے لیے کیا. اگر آنسو اس کے لیے ہیں تو مسکراہٹیں بھی اسی کے لیے. میرے دوستو حسین زندہ باد کا نعرہ نہیں لگتا، حسینیت زندہ باد. جس دن ہم اس مفہوم کو سمجھ گئے اس دن کائنات جھک جائے گی. سرکار ناصر ملت کا نہایت معروف جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے مجلس، افسوس ہمیں اسے چلانا نہیں آتا. جس دن ہم اسے چلانا سیکھ گئے اس دن کائنات کی ہر قوم ہماری محتاج ہوگی. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. حسین ابن علی کیوں چلے اپنے گھر سے؟ ذاکر کی کیا اوقات ہے کہ وہ تعین کرے کہ میرے مولا نے سفر کیوں کیا؟ خطیب کی کیا جرت ہے کہ وہ اپنے خطبے میں بتائے کہ حسین ابن علی نے سفر کیوں کیا؟ امام سے پوچھئے سفر کیوں کیا؟ خود اپنا ایجنڈا امام نے اپنی زبان سے فرمایا ان کان دین جدی لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اگر میرے نانا کا دین میرے قاتل کے بغیر نہیں بچتا تو تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اب پتہ چلا حسین چلے تھے نانا کا دین بچانے. اب یہ ایک بات بڑی عام کہی جاتی کہ جناب
تو بہت روتے ہیں اور بڑا غم مناتے ہیں، حالانکہ عید منانی چاہیے اور خوشی منانی چاہیے۔ امام حسین ابن علی تو کربلا میں سجدہ شکر پہ سجدہ شکر کرتے چلے جاتے تھے۔ یہاں بھی میں اپنے مولا کی بارگاہ میں قبلہ ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں اور خصوصی دعا کا طالب ہوں۔ پوری کائنات میں مصیبت پر صرف شکوہ ہے، اور مسلمان کا شکوہ تو اتنا مستند ہے کہ علامہ اقبال نے نظم لکھ دی، بس جو ہماری زبان تھا، شاعر مشرق تھا، اسے نظم لکھ دی، اللہ میاں سے شکوہ۔ ذرا سردی پڑی، یا اللہ، گرمی پڑی، پتہ نہیں اللہ میاں بھون کے رکھ دے گا۔ صرف جبار ہوتا نا اور قہار ہوتا، رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو اسلام چاہے بچ جاتا، مسلمان نہ بچتا۔ ہر بات پہ شکوہ، یا اللہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا۔ یہ بھی اللہ میاں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بتائے کہ تم نے خیر سے یہ گناہ کیا تھا۔ مولانا بڑی دعا مانگی ہے، پتہ نہیں اللہ ہماری کب سنے گا۔ علی فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ جس جملے پہ ناراض ہوتا ہے وہ یہی جملہ ہے۔ کس کی شکایت کس کے آگے کر رہے ہو؟ خالق کی شکایت مخلوق ہے۔ اب مولوی کو آپ نے کہہ بھی دیا، پتہ نہیں اللہ ہماری کیوں نہیں سنتا، مولوی کیا کر لے گا؟ مختار کی شکایت مجبور سے، قادر کی شکایت محتاج سے۔ ایک ہے کربلا جس نے روش بدل دی کہ مصیبت پر شکوہ نہیں، شکر کا سجدہ۔ اور یہ ہے حسینیت۔ حسینیت زندہ باد کہنے والے ذرا سوچ کے کہنا، کیا مصیبت پہ شکر کرنا آتا ہے؟ شکر پہ سجدہ، شکر کا سجدہ، سجدے پہ سجدہ۔ کہا جی مولا تو یزید کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ تو اللہ کو شکریہ ادا کر رہے تھے، بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہے تھے، کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، وہ کہاں ناراض ہوگا یزید سے؟ تو یہاں میں ایک مثال پیش خدمت کرتا ہوں۔ ایک صاحب کا بیٹا 10 کروڑ روپے لے کر 50 لاکھ کی گاڑی میں چڑھ کے بینک میں رکھوانے گیا، رستے میں ڈاکوؤں کی فائرنگ ہو گئی، باپ کو ٹیلی فون آیا، آپ کا بیٹا فلاں بینک میں جا رہا تھا، اس نے کہا جا رہا تھا، جلدی آئیے ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ اب جو والد صاحب تھے وہ دوڑے، ہسپتال پہنچے، پہلی خبر ملی کہ ڈاکو پیسے چھین گئے، دوسری خبر ملی کہ گاڑی بالکل تباہ ہو گئی۔ دو خبریں مل گئیں، دونوں خبریں بری۔ تیسری خبر ملی نہیں دیکھی کہ بیٹا صحیح سالم آ رہا ہے۔ اب باپ نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس شکر کا یہ مطلب نہیں کہ ڈاکوؤں کو معاف کر دیا جائے گا۔ خدا سلامت رکھے، حسین آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اس شکریہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکوؤں کو معاف کر دیا جائے گا، بلکہ یہ شکریہ اس چیز پر ہے کہ چھوٹی چیز چلی گئی، بڑی چیز بچ گئی، گیا مال لوٹ آئے گا، گئی ہوئی گاڑی اور آ جائے گی، بیٹا چلا جاتا تو واپس نہ آتا۔ اب سمجھو مزاج حسین کیا ہے، اکبر دے کے شکریہ، اصغر دے کے شکریہ، تو اب قیمتی چیز حسین کے لیے اللہ کا دین ہے۔ حسین ابن علی کے لیے جو قیمتی چیز ہے
اللہ کا دین ہے. تو علی اکبر سے محبت جھوٹی ہوگی اگر دین سے محبت نہ ہو. قاسم و آن محمد سے محبت کا دعویٰ جھوٹ ہوگا اگر دین سے محبت نہ ہو. کہ صاحب امام حسین تو بڑے کریم ہیں, آپ ایسے ہی گالیاں دیتے رہتے ہیں. قیامت والے دن اگر انہوں نے ریکویسٹ کر دی کہ مولا معاف کر دیجئے, سوری, تو مولا معاف کر سکتے. ایک مولانا نے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل علیہ رحمہ سے کہا کہ اگر قیامت والے دن علی و فاطمہ نے کربلا کا واقعہ دشمنوں کو معاف کر دیا تو تم جو ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ تو قبلہ نے کہا میرے پیر تو تمہیں قتل بھی معاف کر دیں گے اور تیرے اتنے بے غیرت ہیں وہ مجھے گالیاں بھی معاف نہیں کریں گے. ہم مرڈر کیس چھوڑ رہے ہیں. حفاظت دین کے لیے نکلا, میں دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں. وہ بڑی چیز دین کو سمجھتا ہے. اب یہاں پر ایک غلط فکرہ بولا جاتا ہے اور میری آواز ہو سکتا ہے صدا بصحرائی ہو جائے, لیکن مجھے یقین ہے اپنے بزرگوں سے دعا ضرور مل جائے گی. اور اگر کسی بچے نے اس بات کو پلے سے باندھ لیا تو میں سمجھوں گا کہ میں مادر شہزادی کونین کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گا. یہ فکرہ میں خالصتاً اپنی عاقبت کے لیے کہتا ہوں. ایک فکرہ کہا جاتا ہے نماز ضرور پڑھو, اسی نماز ہی کے لیے تو امام حسین نے سر کٹایا. یہ فکرہ غلط ہے. حسین نے نماز ہی کو نہیں بچایا, اسی نماز ہی کو بچانے کے لیے حسین ابن علی, میں آیا ملتان سے, صاحب نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا. میں نے کہا بھائی چائے پلا دو. میں نے چائے پینا شروع کر دیا. ایک مومن نے دیکھا ناصر عباس کو, باہر نکلا. دوسروں نے پوچھا یہ ملتان سے ناصر عباس کیا کرنے آیا؟ اس نے کہا اسی چائے ہی کے لیے تو میں مکر نہیں رہا کہ میں نے چائے نہیں پی, لیکن میرے آنے کا مقصد چائے پینا نہیں تھا, چائے بھی پی ہے. حسین نے نماز ہی کو نہیں بچایا, نماز کو بھی بچایا ہے. اسی نماز ہی کے لیے نہیں شہید ہوئے, اس نماز کو بھی بچایا ہے. تو کیا کیا بچایا حسین نے؟ ایک باغ ہے, اس میں پھل ہیں, پھول ہیں, غذا ہے, دوا ہے, خوشبو ہے, اچھا ماحول ہے, اور بیچ میں اس کے ایک نہر ہے. نہر سے پانی پودوں کو بھی جاتا ہے, پھلوں کو بھی جاتا ہے, پھولوں کو بھی جاتا ہے. اس نہر کی اہمیت کا پتہ ہے؟ اگر یہ خشک ہو گئی نہ پھل رہیں گے نہ پھول, پورا باغ جنگل میں تبدیل ہو جائے گا. اسلام ایک باغ ہے, اس میں توحید کے درخت ہیں, نبوت کے پھول ہیں, ولایت کی شجرکاریاں ہیں, نماز کی کیاریاں ہیں, روزے کے کھیت ہیں, اور نہر کا نام ہے حسین ابن علی. اور یہی بات شہید محسن نقوی نے کہی تھی, بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں, ولایال سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں, نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد حسین ہے تو یہ سب ہے, نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دو. بڑے غلط مطالب لیے جاتے ہیں. پشت رسول پاک پر حسین سوار ہو گئے, رسول نماز پڑھا رہے تھے, ٹھیک ہے, تو ذرا اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتائیے گا حسین عبادت الہی میں کمی کا باعث بنا یا اضافے کا باعث بن گئے؟
جو ورد پیغمبر نے خالی 3 مرتبہ کرنا تھا حسین نے 70 مرتبہ کروایا. مجلس مکتب حسین ہے، نماز مقصد حسین. وقت آخر لب شبیر پہ آئی ہے صدا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا. روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا، میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ. تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. جو نوجوان چپ ہیں میں ان کی چپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں. ایک ہوتی ہے مارکیٹ، ایک ہوتی ہے فیکٹری. فیکٹری میں مال بنتا ہے، ٹھیک بن جائے تو مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے. مجلس حسین کی فیکٹری ہے، مسجد حسین کی مارکیٹ ہے. یہاں جو مال ٹھیک تیار ہوگا وہ مارکیٹ میں جائے گا. کبھی ناقص مال مارکیٹ میں نہیں بھیجا جاتا ہے. مقصد حسین کو سمجھو اور حسین کے مشن کا مذاق نہ اڑاؤ. بعض جاہلوں نے دین کو بھی مذاق بنا لیا. جی میں مسجد میں نہیں جاتا، میرے مولا کا مقتل ہے. کربلا کیوں جاتے ہو؟ کربلا بھی تو مولا کا مقتل ہے. کسی نے کسی سے کہا بھائی نماز پڑھا کرو، مولا علی پڑھتے تھے. کتھے ہو تے کتھے اسی. میں سائیاں نال مقابلہ کروں. کتھے ہو کتھے اسی. اور مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ جتھے ہو تے اتھے اسی. یہ اب تھوڑا تھوڑا محسوس ہو رہا ہے کہ جشن ہے. یہ منافقانہ روش کیسے، یہ دو رائے کیسے ہو؟ عمل کی بات آئی تو کتھے ہو تو کتھے اسی. جنت کی بات آئی تو جتھے ہو تو اتھے. صدے میں رسول اللہ ہے، پوسٹ پر حسین آ گئے. رسول اللہ کے پاس 2 راستے تھے. پہلا راستہ کہ نماز تو نماز ہے اللہ میاں کی، حسین کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، اللہ کی نماز ہے تو گرتا ہے تو گر جائے، میں نماز پڑھوں گا. رسول نے ایسا نہیں کیا. ایسا کرنے کا مطلب ہوتا کہ سر اٹھا دیتے، گرتا ہے تو گر جائے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حسین کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا. حضور کے پاس ایک دوسرا طریقہ بھی تھا کہ نماز توڑ دیتے. حسین آ گیا، نماز کہاں قضا ہوتی ہے ٹھہر کے پڑھ لیں گے. یاد رہے کہ نمازی وہ ہے کہ جس کا نائب ڈوبا ہوا آفتاب لوٹا سکتا ہے. پیغمبر نے ایسا نہیں کیا. اگر ایسا کرتے تو اس کا مطلب یہ تھا نماز کی کوئی اہمیت نہیں. پھر سنو، سر اٹھا لیتے تو حسین غیر اہم تھا، نماز توڑ دیتے تو نماز غیر اہم تھی. میرے آپ کے نبی نے نہ نماز توڑی نہ حسین کو گرنے دیا. ایک سجدے میں مصطفیٰ نے 2 سبق دیے، نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑو نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑو. رسول اللہ نے اپنے سر کو کیوں نہیں اٹھایا؟ اٹھا لیتے تو حسین گر جاتا. کہاں گرتا؟ مسجد کی صف پہ. جس کا مسجد کی صف پہ پیغمبر کو گرنا برداشت نہ ہو
جب دوڑتے ہوئے گھوڑے سے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ گرا ہوگا. آج کے دن رونا حسین کے لیے 3 شعبان کے عنوان سے رونا سنت رسول ہے. اور یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، اہل سنت کی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں. اسی دن تو وہ فرشتہ آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. اس نے جب دیکھا کہ حسین کو چوم رہے ہیں تو اس نے پوچھ لیا آپ کو یہ نواشہ بڑا پیارا لگتا ہے؟ کہا ہاں مجھے بہت پیارا لگتا ہے. کہا اس وقت کیا حالت ہوگی آپ کی جب اسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا چھپا گیا. پیغمبر نے یہ اطلاع کسے دی؟ ام سلمہ کو. تب آپ نے ایک رخ میں 2 کام دیکھے. پہلے فرشتے نے حسین کی شہادت پڑھی اور رسول نے سنی، پھر رسول اللہ نے پڑھی اور ام سلمہ نے سنی. تو معلوم ہوا کہ حسین کی شہادت سننا بھی سنت رسول ہے اور پڑھنا بھی سنت رسول. قصور تھا مصطفیٰ کے بیٹے کا. جائیے قیدیوں کے ساتھ بھی جو سزائے موت کے مجرم ہوں اتنا ظلم نہیں کیا جاتا جتنا رسول کے بے جرم بیٹے کے ساتھ کیا. میں نے لاہور کی کیمپ جیل میں ایک دفعہ مجلس پڑھی تھی اور وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا تھا تو انہوں نے بھی بتایا کہ جب پھانسی دی جاتی ہے تو پھانسی دینے سے پہلے جتنا بڑا سخت مجرم کیوں نہ ہو ہم اسے پانی پلاتے. مگر فاطمہ کے لال تیرا جرم بھی کوئی نہیں تھا. قتل الحسین العطشان، مصطفیٰ کے بیٹے کو پیاسا سفا کر دیا. کتنی پیاس تھی. قمر جلال بھی فرماتے ہیں شمر سے سنیے اگر شہ کی کہانی چاہیے، قصہ مظلوم ظالم کی زبانی چاہیے. اس قدر سوکھا گلا تھا اے قمر شبیر کا، خنجر قاتل پکار اٹھا کے پانی چاہیے. بہتے دریا کے کنارے پیاسا ذبح کر دی. اور قبلہ یہ شعر ہے مسلم ابن اوسجہ کا کہ جب اس نے امام حسین کو 7ویں محرم کو خاک کربلا پہ تیمم کرتے دیکھا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں او فرات کے پانی ڈوب کے مر جا، تو بھی بہ رہا ہے اور فاطمہ کا بیٹا تیمم کر کے نماز پڑھ. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں. زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ صبح 11 سے 12 بجے آپ کی خدمت میں حضرت ابو الفضل عباس کا تذکرہ کروں گا. لیکن یہ گن کے 3 جملے اور سن لیجئے. ایک جملہ میں نے پڑھ لیا. دوسرا جملہ کہنے لگے کہ آخری خواہش پوچھتے پھانسی سے پہلے اور حت المقدور کوشش کرتے ہیں کہ اسے پورا کرتے ہیں. حسین اس غریب کا نام ہے جس کی آخری خواہش نہیں پوری کی گئی. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے مولا کی آخری خواہش کیا تھی؟ مجھے ہندوستان جانے دو، میں بہنوں کو لے کے ہندوستان چلا جاتا ہوں. میں نے ایک ہندو کی کتاب پڑھی تھی وہ اس میں لکھتا ہے یزید میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تو نے میرا مہمان مارا. یہ تصور بھی شاہ صاحب ہندو شعراء نے اپنی نظموں میں بار بار نظم کیا. راستہ روک لیا شام کی دیواروں نے، آتے آتے میرے بھارت میں نہ آیا سورج. یا کسی نے کہا کہ بھارت میں اگر آتا پردوں میں اتارا جاتا، پیاسوں کی شواگت کو گنگا کا کنارہ جاتا، چوکھٹ سے نہ اٹھتے ماتھے ہر وقت ہی پوجا ہوتی، اس دیش کی بھاشا میں بھگوان پکارا جاتا. کتنے بڑے مجرم کو پھانسی کیوں نہ دی جائے.
اسے تیسری یہ آسانی ملی جاتی ہے کہ پھانسی کے بعد لاش وارثوں کے حوالے کرتے. صدام جیسے ظالم کو امریکہ نے ختم کیا لیکن لاش وارثوں کے حوالے کی گئی. یا لال مسجد کا واقعہ ہوا، لاشیں ورثاء کے حوالے کی گئی. محمد کے بیٹے کا جرم بھی کوئی نہ تھا لیکن لاش وارثوں کے حوالے کرنے کی بجائے گھوڑے سواروں کو کہا گیا کہ فرزند فاطمہ کی لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں تلے. سن سکیں گے آپ؟ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں. میں نے پوچھا کہ کوئی اور سہولت کا جتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو ہم اسے پھانسی سے پہلے اس کے قریبی رشتہ داروں سے آخری ملاقات کا موقع دیتے ہیں. میں نے پوچھا یہ آخری ملاقات کتنی دیر تک رہتی ہے؟ انہوں نے کہا مولانا سرکاری ٹائم تو 40-45 منٹ ہے لیکن یہ ملاقات 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے. میں نے کہا جب ٹائم 45 منٹ ہے 2-2 گھنٹے کیوں ملنے دیتے ہو؟ کہ مولانا افسر جتنا سخت کیوں نہ ہو لیکن جب منع کرنے جاتا ہے کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا اور دیکھتا ہے کہ بیٹی نے باپ کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہے تو ظالم سے ظالم بھی چپ کر کے واپس لوٹ آتا ہے. محمد کے بیٹے کے قصور کوئی نہ تھا. سکینہ باہیں پھیلاتی تھی، شامل تازیانہ لے کر سکینہ کہتی تھی چچا عباس، چچا عباس. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. معبود اپنی شان ربوبیت کا واسطہ اس تقریب پر سعید کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جمیع حاضرین مومنین و مومنات کی جھولیوں کو صدقہ حسن حسین سے لبریز فرما. معبود اگر فقیر کے گھر بھی بیٹا پیدا ہو جائے تو کائنات میں بانٹتا ہے. آج فقیر کے گھر نہیں امیر کے گھر بیٹا ہے. تجھے عزت حیدر کرار کا واسطہ کسی مومن یا مومنہ کو خالی واپس نہ بھیج. بیماروں کو صحت دے، مقروضوں کے قرض ادا کر، بے گھروں کو گھر دے، بے اولادوں کو اولاد دے. جو دین کی خواہش رکھتے ہیں دین سے لبریز فرما. حج و زیارات نصیب فرما. آنکھیں رو رہی ہیں، مظلوم کربلا کی ولادت کا جشن ہے. اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. ایسے روتی ہوئی آنکھوں میں ہاتھ اٹھا کے مالک قبر غریب کی زیارت نصیب فرما. حسین کی زواری کے راستوں کو کھول دے. وارث زمان کو اجازت ظہور دے. ایک بچی گم ہو گئی ہے امام حسین کے واسطے سے، اسے جلد جلد بازیاب فرما دے. میرے چچا بیمار ہیں، دعا کریں. سارے حضرات سے اپیل ہے آمین فرمائیے. میرا اللہ اس صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جو دعا منت حاجت. قبلہ لیاقت شاہ صاحب بیمار ہے میرے معبود، ان صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اے میرے مولا حسین، میں گناہگار اور جاہل انسان ہوں. نہ سب کے نام جانتا ہوں، نہ سب کی دعائیں جانتا ہوں، نہ سب کی حاجتیں جانتا ہوں. اے حسین کی سچی خالی لوٹائے جانے والی ماں، تجھے اپنے خالی لوٹنے کا واسطہ اپنے بچے کے دربار سے کسی مومن یا مومنہ کو خالی واپس نہ بھیج. سب کی جھولیوں کو اپنے بچے کے صدقے سے بھر دے میری شہزاد. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آمین کہنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرما. امام زمانہ کے ظہور میں مالک تاجیل فرما. زیارت اور نصرت صاحب عامر کی توفیق عطا فرما. زندہ رہیں تو علی بادشاہ کے لیے، جان دیں تو ولایت علی کے لیے. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسائل مخرجہم ولعن اعداءہم اجمعین. فضلک وجودک ورحمتک یا ارحم